امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک عابد اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ شیطان نے اسے بہکانے کے لیے ایک خوبصورت عورت کا روپ دھار کر سامنے آنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ آخر کار شیطان ایک بوڑھے خیر خواہ کے روپ میں آیا اور کہا، تم اتنی عبادت کرتے ہو کہ تمہارا جسم کمزور ہو گیا ہے، تھوڑا آرام کرو تاکہ زیادہ لمبی عمر تک عبادت کر سکو۔ عابد اس کی باتوں میں آ گیا اور اپنی عبادت میں سستی کرنے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ سستی کا ایسا عادی ہوا کہ اس کی باقاعدہ عبادت بھی چھوٹ گئی۔ نیکی کے راستے میں سب سے خطرناک حملہ وہ ہے جو ہمدردی اور اعتدال کے نام پر کیا جائے۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں راستہ بھول گیا۔ اسے ایک بوڑھا لکڑہارا ملا جو لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے پہچانے بغیر پوچھا، تمہیں اس محنت سے کیا ملتا ہے؟ لکڑہارے نے کہا، میں روزانہ 4 درہم کماتا ہوں، ایک خود پر خرچ کرتا ہوں، ایک قرض ادا کرتا ہوں، ایک ادھار دیتا ہوں اور ایک اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ بادشاہ حیران ہوا۔ لکڑہارے نے وضاحت کی، 1 درہم میری اپنی خوراک ہے، ایک میرے والدین پر قرض کی ادائیگی، ایک میرے بچوں پر جو کل مجھے پال کر ادھار چکائیں گے، اور ایک صدقہ ہے۔ زندگی کی بہترین تقسیم وہ ہے جس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کا توازن ہو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی مچھلی نے اپنی ماں سے پوچھا، یہ سمندر کیا ہے جس کا سب ذکر کرتے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، تم اسی میں پیدا ہوئی، اسی میں رہتی ہو اور اسی سے تمہاری زندگی ہے، لیکن تم اسے اس لیے نہیں دیکھ پاتی کیونکہ تم اس کے اندر ہی موجود ہو۔ انسان اللہ کی قدرت اور اس کی نعمتوں کے حصار میں اتنا گھرا ہوا ہے کہ اسے دور تلاش کرنے نکل جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک شخص گناہوں میں غرق تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اس کی بدبو سے پریشان تھے، لیکن جب اسے غسل دیا گیا تو اچانک ایک ایسی خوشبو مہکنے لگی جس نے پورے محلے کو معطر کر دیا۔ معلوم ہوا کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی اور اللہ سے اپنی ندامت کا اظہار کیا تھا۔ توبہ گناہوں کی غلاظت کو روحانی خوشبو میں بدل دیتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول سے کہا، مجھے کوئی نصیحت کرو۔ بہلول نے پوچھا، اگر آپ کو سخت پیاس لگے اور پوری سلطنت کے بدلے 1 گلاس پانی ملے تو کیا کریں گے؟ خلیفہ نے کہا، لے لوں گا۔ بہلول نے کہا، اور اگر وہ پانی جسم سے خارج نہ ہو اور اس کے علاج کے لیے پوری سلطنت دینی پڑے؟ خلیفہ نے کہا، دے دوں گا۔ بہلول نے مسکرا کر کہا، پھر اس سلطنت پر کیا فخر کرنا جس کی قیمت 1 گلاس پانی سے شروع اور 1 قطرہ پیشاب پر ختم ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی سے پوچھا، تم سال بھر میں کتنا کھاتی ہو؟ اس نے کہا، صرف 1 گندم کا دانہ۔ آپ نے اسے ایک شیشے میں بند کر دیا اور 1 دانہ رکھ دیا۔ سال بعد دیکھا تو اس نے آدھا دانہ کھایا تھا۔ پوچھا، ایسا کیوں؟ چیونٹی نے کہا، پہلے میں اللہ کے بھروسے پر تھی، وہ بھولتا نہیں، اب آپ کے بھروسے پر تھی، ڈرنے لگی کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں، اس لیے آدھا بچا لیا۔ توکل صرف اللہ کی ذات پر ہی جچتا ہے۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے تمام دانت گر گئے ہیں۔ ایک معبر خواب بتانے والے نے کہا، آپ کے تمام رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ نے اسے سزا دی۔ دوسرے نے کہا، آپ اپنے تمام رشتہ داروں میں سب سے لمبی عمر پائیں گے۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا۔ حقیقت ایک ہی تھی، مگر بات کرنے کا انداز انسان کا مقدر بدل دیتا ہے۔ ایک شکاری نے ایک پرندہ پکڑا۔ پرندے نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گا، ایک تمہارے ہاتھ پر، ایک درخت پر اور ایک پہاڑ پر۔ پہلی نصیحت، جو ہاتھ سے نکل جائے اس کا غم نہ کرنا۔ دوسری، درخت پر جا کر ناممکن بات کا یقین نہ کرنا۔ پھر پرندے نے کہا، میرے پیٹ میں ایک بہت بڑا موتی تھا، تم نے مجھے چھوڑ کر نقصان کیا۔ شکاری رونے لگا۔ پرندے نے کہا، نادان، ابھی کہا تھا جو نکل جائے اس کا غم نہ کرنا، اور یہ کہ ناممکن پر یقین نہ کرنا۔ میں خود اتنا چھوٹا ہوں، میرے پیٹ میں بڑا موتی کیسے ہو سکتا ہے؟
حاتم اسم اور شیطان کا سوال۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے شیطان نے پوچھا، تم کیا کھاتے ہو، کیا پہنتے ہو اور کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں موت کھاتا ہوں، کفن پہنتا ہوں اور قبر میں رہتا ہوں۔ شیطان یہ سن کر بھاگ گیا کیونکہ اسے ان کے زہد کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ملی۔ ایک عابد راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کا دامن ایک کتے سے چھو گیا۔ عابد غصے میں کتے کو مارنے لگا۔ کتے کو اللہ نے زبان دی۔ اس نے کہا، اے عابد، میرا ظاہر ناپاک ہے جو پانی سے دھل جائے گا، تیرا باطن غصے اور تکبر سے ناپاک ہے جو 7 سمندروں سے بھی نہیں دھلے گا۔ ایک جاہل شخص سقراط کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ سقراط خاموشی سے سنتا رہا۔ کسی نے پوچھا، آپ اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا، اگر کوئی گدھا مجھے لات مارے تو کیا میں بھی اسے جواب میں لات ماروں گا؟ جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ ایک بزرگ بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک امیر شخص نے کہا، آپ کی قمیض بہت پرانی اور پیوند زدہ ہے، مجھ سے نئی لے لیں۔ بزرگ نے کہا، یہ پیوند مجھے 2 سبق دیتے ہیں، ایک یہ کہ میں مٹی سے بنا ہوں، دوسرا یہ کہ مجھے مٹی میں جانا ہے۔ تم اپنی نئی قمیض سے یہ سبق نہیں سیکھ سکتے۔ ایک بادشاہ نے ایک بیوہ کی زمین زبردستی چھین کر وہاں محل بنا لیا۔ بیوہ نے سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ، میں تو وہاں موجود نہ تھی مگر تو موجود تھا۔ اسی رات زلزلہ آیا اور محل زمین میں دھس گیا۔ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مکڑی نے شہد کی مکھی سے کہا، تم اتنی محنت سے شہد بناتی ہو اور انسان اسے کھا جاتے ہیں، تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ مکھی نے کہا، وہ میرا رزق چھین سکتے ہیں، میرا ہنر نہیں چھین سکتے۔ ایک بخیل نے اپنا سارا سونا زمین میں دفن کر رکھا تھا۔ ایک چور نے سونا نکال کر وہاں پتھر رکھ دیے۔ بخیل رونے لگا تو ایک دانا شخص نے کہا، روتے کیوں ہو؟ تم نے اسے خرچ تو کرنا نہیں تھا، اب یہی سمجھ کر جی لو کہ پتھر ہی سونا ہے۔ وہ دولت جو کام نہ آئے وہ مٹی اور پتھر کے برابر ہے۔ شیر، بھیڑیے اور لومڑی نے شکار کیا۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا، تقسیم کرو۔ بھیڑیے نے کہا، بڑا شکار آپ کا، درمیانہ میرا اور چھوٹا لومڑی کا۔ شیر نے غصے میں اسے مار دیا۔ پھر لومڑی سے کہا، تم تقسیم کرو۔ لومڑی نے کہا، بڑا شکار آپ کا ناشتہ، درمیانہ آپ کا دوپہر کا کھانا اور چھوٹا آپ کی شام کی چائے۔ شیر نے پوچھا، یہ عدل کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا، بھیڑیے کے انجام سے۔ نمرود اپنی طاقت پر مغرور تھا۔ اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کو اس پر مسلط کر دیا۔ وہ مچھر اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں جا گھسا۔ نمرود کو سکون تب ملتا جب اس کے سر پر جوتے مارے جاتے۔ اللہ جب ذلیل کرنا چاہے تو ادنیٰ ترین مخلوق سے بھی شہنشاہوں کو غرور خاک میں ملا دیتا ہے۔ ایک سائل ایک سخی کے پاس گیا اور کہا، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیں۔ سخی نے اسے ایک اشرفی دی۔ سائل نے کہا، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ سخی نے جواب دیا، تم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے۔ یہ ایک نہایت خوبصورت اور سبق آموز واقعہ ہے جو سخاوت، ظرف اور بندگی کے گہرے فلسفے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس مختصر مکالمے میں حکمت کے کئی پہلو پوشیدہ ہیں۔